اس ارادے کو حبیب بن نجار نے بھانپ لیا. اس نے آ کر اپنی قوم کو کہا کہ میری قوم والے آپ رسولوں کی اتباع تو نہیں کر رہے لیکن الٹا رسولوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. کیسے بیکار قسم کے لوگ ہو. قوم والے بھی اس طرح زندیق دے کہ قوم والوں نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے ہمیں بتلانے والا. حبیب بن نجار نے کہا کہ آپ ان کی بات تو نہیں مان رہے لیکن الٹا ان کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں. اور پھر خاص کر کے وہ لوگ ملا یسألکم اجرا، یعنی آپ سے کسی بھی اجر کا سوال تک نہیں کرتے، کسی بھی اجر کا سوال تک نہیں کرتے. انبیاء کرام کا یہ خاصہ تھا کہ جب انہوں نے تعلیم اور تبلیغ جاری رکھی تو اپنے آپ کو امت سے اور قوم سے لاپرواہ بنا دیا امیدوں کے اعتبار سے. مانا مالی امید، جانی امید ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی. اپنے کھانے کا بندوبست بھی خود ہی کرتے تھے اور اپنے اٹھنے بیٹھنے سونے رہنے کا بندوبست بھی خود ہی کرتے تھے. امت کے لیے صرف یہ پیغام تھا کہ اے میری قوم والو عبادت کرو صرف اللہ رب ذوالجلال کی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم والو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قوم والوں نے حبیب بن نجار کو قتل کر دیا. جب اس کو قتل کیا اللہ رب ذوالجلال نے اس کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمایا. پھر قرآن نے کہا کہ حبیب بن نجار نے جنت میں جانے کے بعد بھی وہاں پر یہ خواہش ظاہر کی کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ پاک نے ایمان کے اوپر، ان آزمائشوں کے اوپر کون سا انعام رکھا ہے. ان انعام کا پتہ چل جائے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ایمان لے آئیں. مطلب جس قوم نے قتل کیا ہے، شہید کیا، اس قوم کی جنت کے طالب بن رہے ہیں جنت میں جا کر. جس قوم نے مارا ہے، حتیٰ کہ آتا ہے کہ تفسیر کے اندر کہ اس قوم نے اتنا مارا کہ اس کے بیٹھک والی جگہ سے اس کی آنتیں بھی باہر نکل آئی. اتنا تشدد کیا اس کے اوپر حبیب بن نجار پر. لیکن جب یہ ایمان کی وجہ سے جنت کے اندر جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون، اے میرے اللہ کاش یہ والی بات میری قوم کو پتہ چل جائے. قوم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں. قوم کو اندازہ ہی نہیں ہے. اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ایک ایک لفظ پر، عبادت کی ایک گھڑی قربان کرنے پر اللہ پاک نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے، ہمیں یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو جس طرح دنیا کے اندر ہم مارکیٹ کے اندر چل پڑتے ہیں، بازاروں کے اندر چل پڑتے ہیں، رخ کر لیتے ہیں کہ جناب بازار کے اندر ہم جائیں گے، دکان کھولیں گے، صبح سے لے کر شام تک محنت اور مزدوری کریں گے، 1000 روپیہ کما لیں گے، تو وہاں پر انسان اپنا سارا دن خرچ کرتا نہیں کرتا. لیکن مسلمان کے دل کے اندر یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کے گھر میں آ کر اگر فرض نماز ادا کی تو رب ذوالجلال 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا. جماعت کے ساتھ نماز ادا کی تو 27 مرتبہ بڑھا کر اللہ پاک اجر دے گا. ایک ایک رکعت پر رب ذوالجلال ہم اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. یہ ہمیں یقین نہیں ہے. اگر یقین بن جاتا تو جس طرح یہ متاثرین کے اندر حکومت راشن تقسیم کرتی ہے تو کتنا بڑا رش لگ جاتا ہے. پتہ ہوتا ہے کہ جناب اس ٹرک کے اندر صرف 500 تھیلے ہیں لیکن 5000 لوگ جمع ہو جاتے ہیں امید کے بنا پر. امید کے بنا پر، یہاں پر یقین کے بنا پر بھی نہیں آ رہے لوگ. یقین ہے کہ جنت ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے. لا الہ الا اللہ پر ایمان لاؤ گے، محمد مصطفیٰ کی تابعداری کرو گے، یہ جو ہے آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے. اللہ رب ذوالجلال ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. تو میں مومن کا جو ہے یہ مثال پیش کر رہا تھا حبیب بن نجار کی. قرآن نے کہا کہ ایمان والے کو دوسرے کا احساس ہوتا ہے. آج ہم مسلمانوں کے اندر دوسرے کا احساس نہیں ہے. آج اپنے نفس کا احساس تو ہے لیکن دوسرے کا احساس نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی، یہ میرا نفر، یہ میرے ساتھ رہنے والا، اگر اس کو ایمان کی دعوت نہ ملی، اگر اس کو ایمان کی توفیق نہ ملی تو یہ جہنم کے اندر جلے گا. اس کے لیے جو تڑپ ہوتی ہے دل کے اندر وہ ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے. اگر وہ تڑپ ہوتی تو پورا علاقہ کا علاقہ جو ہے مسلمان ہوتا، پورا علاقہ کا علاقہ جو ہے نا وہ نمازی ہوتا. ہمیں تڑپ نہیں ہے. ہم محنت تو کرتے ہیں لیکن محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. صرف دنیا والوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ اسباب کو چھوڑیں، لیکن ہم بذات خود اسباب پر محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب دعوت بھی دینی ہے اس کو اللہ رب ذوالجلال کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے. لیکن اصل جو روحانیت ہے اس دعوت کی وہ ہے اللہ پاک سے مانگنا.
رات کے وقت رو رو کر اللہ پاک سے مانگنا وہ ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ یہ روزانہ میں چلاتا ہوں لیکن میرے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ خود ہی ہمارے اعمال ایسے ہیں تو کیا اثر ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حبیب بن نجار جنت کے اندر چلا گیا تو جن لوگوں نے قتل کیا ان کے بارے میں اللہ سے وہاں پر ایک التجا کر رہا تھا کہ یا اللہ ان کو پتہ چل جائے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے، جنت کے اندر اتنے بڑے مزے ہیں، ان کو ذرا پتہ چل جائے تاکہ وہ بھی ایمان کے اوپر اپنی قربانیاں پیش کر جنت والا اپنے آپ کو بنا دیں۔ وہ حبیب بن نجار اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اس کو جنت کے اندر داخلے کے بعد فرمایا کہ اب یہاں جنت سے باہر جانا تو ممکن نہیں ہے، مطلب خاص کر کے دنیا کے اندر، چلیں میں آپ کے اس پیغام کو سورہ یاسین کے اندر ذکر کر دیتا ہوں۔ تو سورہ یاسین کے اندر اللہ پاک نے اس کا واقعہ ذکر فرمایا، قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، مجھے اللہ پاک نے کس لیے بخشا؟ مجھے اللہ پاک نے بخشا صرف اور صرف دعوت دین کی وجہ سے، خود بھی ایمان لائے اور ایمان کے بعد جو ہے دعوت دین بھی دی، اور خاص کر کے حق والوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا حبیب بن نجار۔ یہ نہیں کہا کہ جناب نہیں ایمان لاتے تو کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے میں نے تو ایمان لیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا جناب، صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے لیکن حق والوں کے ساتھ کھڑا ہونا بھی، حق والوں کی نصرت بھی کرنی ہے، حق والوں کا ساتھ بھی دینا ہے، درمیان کے اندر زندگی نہیں گزارنی، ادھر حق والے ادھر باطل والے، یہ درمیان بیٹھا ہوا بھائی میرا کیا چاہے، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنی وسعت کے مطابق حق والوں کا ساتھ دینا ہوگا، جس طرح اس نے اپنی وسعت کے مطابق رسولوں کا ساتھ دیا اور اعلان قوم کے اندر کہا کہ یہ نبی جو بول رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، ان کی بات مانو، آخرت کے اندر آپ کے لیے اللہ پاک جو ہے جنت کے باغات آپ کے لیے تیار کر رکھے ہیں اللہ پاک نے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، یعنی اتنی شدت ہوتی نا، قوم نے مارا ان کو۔ ہمارے ہاں تو مارنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، کسی نے پتھر مارا ہے دعوت دینے کا، کسی نے پتھر نہیں مارا، اس کی تو جان بھی گئی، اس کے باوجود اس کو پتا تھا، اندازہ تھا یہ قوم مجھے مارے گی، اس کے باوجود اس نے رسولوں کا یعنی دعوت والوں کا ساتھ دینے کا جو ہے پروگرام پیچھے نہیں کیا۔ سو آگے چلتے ہیں، قرآن نے فرمایا کہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اللہ پاک نے نشانیاں ذکر فرمایا کہ آپ کے لیے زمین کے اندر نشانیاں ہیں، مردہ زمین تھی، أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، فرمایا کہ مردہ زمین کو زندہ کرنے والی ذات اللہ رب ذوالجلال کی، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور فرمایا کہ زمین کے اندر کسان جب اپنا مردہ دانہ ڈالتا ہے، اس مردہ ایک دانے سے ہزاروں دانے نکالنے والی ذات اللہ رب ذوالجلال کی۔ ایک دانہ کسان ڈال کر آتا ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے تو نہیں بنا رہا ہوتا کہ جناب ایک دانے سے اس نے جناب وہ ہرے کلر کا وہاں سے سبزہ اگایا پھر اس کے اندر دانے نکل رہے ہیں، نہیں، اس نے دانہ ڈال دیا، اس دانے کو آباد کرنے والی ذات میرے رب ذوالجلال کی ہے۔ اللہ پاک نے یہ چیزیں اس لیے بتائیں کہ جو دنیا کے اندر اس طرح کی جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہے وہ اللہ پاک کر کے دکھا رہا ہے، تو آخرت کے اندر تو اللہ پاک ہر چیز پر کرنے پر بطریق اولا قادر ہے۔ یہ اللہ پاک مثالیں دے رہا ہے۔ جیسے انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جناب یہ قبر تو ایک گڑھا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا، فرمایا کہ جس طرح زندہ اللہ پاک نے آپ کے سامنے مثالیں بیان کر رکھی ہیں، ایک دانہ زمین کے اندر پھینکنا آپ کا کام، اللہ رب ذوالجلال سے ایک دانے سے ہزار دانے پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ یہی اللہ رب ذوالجلال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر جو ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغات میں سے ایک باغات ہے، یہ ہمارے اعمال پر ہے کہ ہم قبر کو جنت بناتے ہیں یا جہنم بناتے ہیں، یہ ہمارے اعمال پر ہے۔ فرمایا کہ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، ہم نے اس میں سے دانے نکالے، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، فرمایا کہ پھر انہی دانوں کو یہ لوگ کھاتے ہیں، مسلمان بھی کھاتا ہے اللہ رب ذوالجلال کے پیدا شدہ نعمتوں کو، کافر بھی کھاتا ہے، کافروں کے جو دانے ہیں وہ کوئی ان کے بھگوان پیدا نہیں کرتے، وہ بھی اللہ پیدا کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جناب کافروں والی گندم جو ہے وہ ان کا بھگوان پیدا کر رہا ہوتا ہے، نہیں، جو کافر گندم کھا رہے ہوتے ہیں، چاول کھا رہے ہوتے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی میرا اللہ پاک پیدا فرماتا ہے، اور جو مسلمان کھا رہے ہوتے ہیں یہ بھی رب ذوالجلال کی طاقت ہے۔ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، ہم نے اسی زمین کے اندر باغات پیدا فرمائے، صرف زمین کے اندر اللہ پاک نے زراعت نہیں فرمائی بلکہ باغات بھی پیدا فرمائے، من نخیل، فرمایا کہ کھجور کے باغات، وَأَعْنَابٍ، انگوروں کے باغات، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور فرمایا کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر چشمے بہانے والی پانی کو جاری کرنے والی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ یہ پانی جاری ہے، اسی وجہ سے اللہ پاک نے باغات کو آباد رکھا، زمینوں کو آباد رکھا، اور اس پانی کو جاری کرنے والی قدرت اور طاقت اللہ رب العالمین کی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔
فرمایا کہ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تاکہ کھائیں اللہ کے پیدا کردہ ثمرات سے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ بھائی اصل تو پیدا کرنا ہے نا، تو پیدا کرنے کے معاملے کے اندر انہوں نے تو اسباب اپنائے، حقیقی طور پر ان کے ہاتھ تو اس کے پیدا کرنے سے تو قاصر ہے۔ پیدا تو اللہ رب ذوالجلال نے کیا، اگر اللہ پاک پیدا نہ فرمائے تو یہ اپنے ہاتھوں میں سے، یہ جیسے ابھی گندم کا بحران چل رہا ہے ہمارے سندھ کے اندر سیلاب کی وجہ سے، کہ اس کے اندر جناب کے پی میں سیلاب، بلوچستان کے اندر سیلاب آیا، اس کی وجہ سے یہ بحران چل رہا ہے کسی کو طاقت کی گندم پیدا کر کے دکھائے؟ کتنی بڑی پریشانی ہے قوم کو، کتنی بڑی مصیبت ہے، اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے ہمارے اوپر بہت بڑے انعامات کر رکھے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ پاک کی عبادت کرے گا، جو انسان اللہ کی عبادت کرے گا وہ اپنی عبادت کو بچانے کے لیے گناہ بھی چھوڑے گا۔ کیوں؟ عبادت وہ محفوظ رہتی ہے جو گناہوں سے صاف ہو۔ یہ جو ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ ابھی تک ہماری عبادت قبولیت والے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہوتی۔ قبولیت والے درجے کو عبادت تب پہنچتی ہے جب انسان گناہوں سے بچائے۔ کیوں کہ عبادت کی مثال ایسی ہے جیسے ٹینک کے اندر پانی جمع کرنا، اور گناہوں کی مثال ایسی جیسے اس کے اندر سوراخ ڈال دینا۔ اب کون سا بیوقوف ہوگا کہ جناب ٹینک کے اندر موٹر چلا کر پانی بھی جمع کرے اور ٹینک کے اندر سوراخ بھی پانی بہتا رہے؟ یہ تو بڑا بیوقوف ہوا۔ عاقل بندہ تو وہ ہوگا جو اپنے آپ کو غیبت سے بھی بچائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے، تاکہ جو عبادت کرے وہ خالص اس طرح محفوظ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جائے کہ وہاں پر سفارش کر کے ہمیں جنت کے اندر داخلہ بھی عطا فرما دے۔ باقی اگر گناہوں کے ذریعے سے ہم اس عبادت کو ضائع کر رہے ہوں گے، نوجوان بدنظری کے ذریعے سے، جناب جھوٹ بولنے کے ذریعے سے، غیبت کرنے کے ذریعے سے، یا کسی کے ساتھ بےمانی کرنے کے ذریعے سے، تاجر جو ہے اپنی تجارت کے اندر بےمانی کر کے اپنی ساری عبادات کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ان عبادات کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ بس اس میں یہ امید رہتی ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ان نمازوں کے صدقے آگے جا کر ایماندار بنا دے، یہ امید رہتی ہے۔ جیسے ہم اسی امید پر نماز پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہمارے کام جو ہے نا وہ، یہ عبادت ہمارے کام والی نہیں ہے۔ یہ عبادت ہماری کام والی تب ہوتی جب اس عبادت کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر نور پیدا ہوتا، واقعی غیر مسلم دیکھ کر، ہمیں دیکھ کر واقعی کہتے کہ یار یہ اللہ والے جا رہے ہیں۔ ہمیں غیر مسلم دیکھ کر کہے گا کہ اللہ والے جا رہے ہیں، توبہ کہیں گے کہ بھائی ان کو دیکھ کر اس سے تو ہم غیر مسلم اچھے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ سو فرمایا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، فرمایا کہ پاک ذات ہے اللہ رب ذوالجلال کی جس نے پیدا فرمایا جوڑا، ہر چیز کے اندر اللہ پاک نے جوڑے پیدا فرمائے۔ آپ انسانوں کے اندر دیکھ لیں، انسان کے اندر نر اور ماد، جنات کے اندر نر اور ماد، اللہ پاک نے کائنات کے اندر، حتیٰ کہ جو درخت دیکھتے ہیں درختوں کے اندر بھی نر اور ماد ہوتا ہے۔ یہ زراعت والوں کو، کسانوں کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا کہ اس کے اندر بھی نر اور ماد ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا کر کے پیدا فرمایا، جس طرح شروعات فرمائی آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جوڑا کر کے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام اکیلے پیدا فرمایا گئے، پھر اس کی بائیں پسلی سے اللہ پاک نے اما ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد یہ جوڑے کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہر چیز کو اللہ پاک نے جوڑا۔ آپ زراعت کے اندر دیکھ لیں، یہ جو باغات ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نر جو ہوتا ہے نا اس کا ثمر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ شہد کے اندر دیکھ لیں، یا یہ جو ہے آم کے اندر دیکھ لیں، جو درخت مادہ ہوتا ہے اس کا ثمر نر کے مقابلے میں اچھا ہوتا ہے۔ ویسے تو ان کی جنس ہے، ان کا کام ہی ہے جو ہے ثمر دینا، ہر کسی کا اپنا کام ہے، لیکن نر اور ماد کا فرق وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، فرمایا کہ پاک ذات اللہ رب ذوالجلال کی جس نے پیدا فرمایا ازواج کو، جوڑا جوڑا کو، کلھا تمام کے تمام، مما تنبت الارض جو اگاتے ہیں زمین سے، ومن انفسہم ومما لا یعلمون اور جو ان کے اپنے نفسوں کے اندر اللہ پاک نے پیدائش فرمائی، ومما لا یعلمون اور وہ چیزیں بھی اللہ رب ذوالجلال نے پیدا فرمائی جن چیزوں کے بارے میں انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 18,000 مخلوقات اللہ پاک نے پیدا فرمائی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک کی کون کون سی مخلوق ہے، کون کون سی مخلوق کہاں کہاں پر رہ رہی ہے۔ یہ جو ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ پاک کی کتنی بڑی مخلوقات ہیں، سوائے جن اور انسان کے تمام مخلوقات اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہیں اور وہ حق ادا کر رہی ہیں۔ صرف اور صرف جن اور انسان جو ہے اللہ پاک کے ساتھ یہ کیا کہیں کہ جناب دھوکہ دہی کر رہا ہے۔ پیدا اللہ پاک نے فرمایا لیکن غلامی جو ہے کسی اور کی کر رہے ہیں، یا نفس شیطان کی کر رہے ہیں، یا جناب کسی اور کی کر رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کی جس نے غلامی سیکھ لی، سب سے بڑا کامیاب انسان وہ ہوگا جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس طرح یہ امیر صاحب نے مثال دی کہ جناب ہمارا پہننا، ہمارے کپڑے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، تو پھر یہ نہیں رہے گا کہ جناب دنیا کیا کہتی ہے۔ چہرے پر سنت جو ہم نے سجا لی،
اللہ راضی ہو جائے. دنیا کیا کہتی ہے, ملا کہتی ہے یا چڑھاتی ہے, کیا کہتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جسم پر لباس ایسا اپنا لیں جیسے لباس تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, صلح کا لباس. دنیا کیا کہتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز پڑھنی ہے اپنے وقت پر, جو حق گوئی ہے, اچھی باتوں کا ساتھ دینا ہے. دنیا کیا کہتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. رشتہ دار چاہے جدا ہو جائیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے. دنیا کیا کہتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ رب ذوالجلال کا حقیقی جس دن ہم غلام بن جائیں گے, اس دن دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال جنت والی لذات عطا فرما دیں گے. اللہ کے ساتھ محبت کے اندر بہت بڑی لذت ہے, بہت بڑی لذت ہے. پھر چاہے بھوک لگے, کوئی تکلیف ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ رب ذوالجلال کے ساتھ جب محبت بن جاتی ہے نا, انسان جب اللہ پاک کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, پھر یہ بھوک, پھر راستے میں چلنا, پھر جناب یہ سردیاں, یہ گرمیاں, کوئی اثر نہیں چھوڑتی. کیوں؟ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اگر گھر سے نکلا ہوں تو اللہ رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں. پھر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں جناب حیدرآباد میں بیٹھا ہوں یا کراچی میں بیٹھا ہوں یا اسلام آباد میں یا لندن میں یا کسی اور جگہ پر. ہر جگہ پر مقصد ایک ہی ہوگا, لا الہ الا اللہ کی صدا لے کر ہم نکلیں گے. تو اس کے بعد اپنے نفس کو قربان کر کے نکلیں گے. اگر بچوں کے اندر تکلیف آ جاتی ہے, اپنی جان کے اندر تکلیف آ جاتی ہے, ہماری نیت کے اندر اخلاص باقی ہے, اللہ رب ذوالجلال اس کا اجر ضرور عطا فرماتے ہیں. پھر اس کے اندر فرق نہیں پڑتا, کبھی سردی لگی, کبھی تکلیف آئی, کبھی پانی ٹھنڈا ہے, کبھی پانی گرم ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اعلیٰ کرمت اللہ کی خاطر نکل پڑے اپنے گھر سے, نیت کے اندر اخلاص آ چکا, اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر برکت نازل فرمائیں گے. قدم قدم پر اللہ رب ذوالجلال اس کا اجر عطا فرمائیں گے. جب ہمیں یقین ہوگا کہ جناب ہمارا جانا, ہمارا اٹھنا, ہمارا تبلیغ کے اندر چلنا, محنت کرنا یہ ضائع نہیں جا رہا. ایک ایک قدم پر اگر کبھی خطا ہو جاتی ہے, خطا کرنا انسان کا کام ہے, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم سے خطا ہوگی, لیکن خطا کے بعد فوراً رجوع اللہ کرنا یہ بہت بڑی غنیمت ہے. اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تاکہ وہ جو خطا والی جو گڑا آ گیا نا, جیسے بریکر کہتے ہیں, زندگی کے اندر ذرا جو بریکر آ گیا گناہ کا, وہ ذرا مٹ جائے, زندگی جو ہے بالکل سیدھی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک